جناب محمد نواز شریف صاحب، میں اور یہ پورا مجمع آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتا ہے کہ جو ظلم اور زیادتی اور چھینا جھپٹی آپ کے ساتھ 2017 میں کی گئی اور اس سے بھی پہلے 2002 میں غریب الوطنی میں کی گئی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو اس عظیم اکثریت کے ووٹ کے ساتھ دوبارہ اسی منصب اور مرتبے پر آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے، یہ نہ صرف خدا تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے آپ کے اوپر، آپ کے ماں باپ کی دعائیں، آپ کی نیک نیتی، آپ کا پاکستان کے ساتھ اخلاص، آپ کا پاکستان کے عوام کے ساتھ محبت اور آپ کے پاکستان کے عوام کی خدمت کا یہ صلہ ہے۔ جناب قائد، میں آج کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں آیا، چند باتیں میں عرض کروں گا اور وہ یہ، اور بھائی خاموشی اختیار کرو بھائی، میاں اچھا بارش پی لینا یار۔ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے اور پارٹی نے مجھ پر دی تھی، آج وہ امانت پارٹی نے آپ کے حوالے کی ہے۔ میں آپ کو اور پارٹی کو اس کا بھرپور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جو الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے یہ الیکشن منعقد کرائے ہیں، میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر موجود پورے پاکستان کے مسلم لیگ نون کے صدور، سندھ، بلوچستان، کے پی، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے صدور، جنرل سیکرٹریز اور پارٹی کے جو یہاں پر زعماء موجود ہیں اور کارکنان موجود ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات نامکمل رہے گی کہ اگر میں یہاں پر بالخصوص راجہ ظفر الحق صاحب کا نام نہ لوں، جو کہ مسلم لیگ نون کے ایک پرانے مدبر سیاستدان ہیں اور جنہوں نے ہر وقت مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا اور ہمیشہ رہنمائی کی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں خالصتاً مسلم لیگ نون کی حکومت وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جواں اور اہل قیادت میں نواز شریف کی قیادت میں، نگرانی میں دن رات خدمت کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے وفاق میں نواز شریف کی سپرویژن میں ایک مخلوط حکومت اس وقت اپنے طور پر حد المقدور ملک کی معیشت کو دوبارہ سنبھالا دینے کے لیے دن رات کاوشیں کر رہی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی قیادت اور ان کی گائیڈنس مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہر قدم پر مطلوب ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم سب مل کر دن رات
کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو پاکستان ضرور ان مشکلات سے باہر نکلے گا، اور پاکستان وہی پاکستان بنے گا جس کو نواز شریف نے 2017 میں چھوڑا، جب ان کو زبردستی نکالا گیا اس جرم میں کہ اس نے پاکستان کی خدمت کی، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کے دریا یہاں پر بہنے لگے، پاکستان کی صنعتی، پاکستان کی زرعی ترقی وہ بہت آگے بڑھنے لگی، اور عوام وہ عوام طول و عرض میں نواز شریف کے لیے دعائیں کر رہے تھے، مگر پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کے مخالفین کو، ان کو یہ بات راس نہ آئی، اور ایک دھوکے اور فراڈ کے ذریعے نواز شریف کی خدمات کو اس طرح پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر آج ان کے منہ کالے ہو گئے، نواز شریف سرخرو ہو گیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس وقت تو نواز شریف کو اس بہانے اور ایک جھوٹے کیس میں پاناما سے اقامہ میں سزا دی گئی، جس کا نہ کوئی جواز تھا، اخلاقی، قانونی، کسی طور پر بھی۔ آج مخالفین بھی اس بات پر کہنے پہ مجبور ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت ظلم اور زیادتی ہوئی، مگر آج میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں، اور نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں مخلوط حکومت، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جس میں کاف لیگ بھی شامل ہے، اور جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اور جس میں دوسرے ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں، دن رات اخلاص کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہاں پر کوئی خود نمائی کی بات نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دن رات کی کوششیں، یہ محنت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ضرور وہ انشاءاللہ برابر ثابت ہوں گی، اور اب تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ اور میں آج اس موقع کے اوپر یہ بات بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دشمن جنہوں نے 2017 اور 18 میں نواز شریف کا جو جیتا ہوا الیکشن تھا، اس کو ایسے ہتھ کنڈوں سے اس کو شکست میں بدلا گیا کہ آج ہر کوئی مجبور ہے کہنے پہ کہ واقعی اس وقت نواز شریف کو ہروایا گیا، وہ جیتا ہوا تھا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ عمران نیازی، جو ان اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اس نے دوپٹے پہنوائے اور بعد میں الیکشن میں جھولو کروایا، اس کے بعد بھی وہ نواز شریف کو نہ ہروا سکے تو آخری رات ڈبے بدل دیے۔ آج وہ عمران نیازی وہ جو اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا، آج پاکستان کے حوالے سے آج مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ میں عمران نیازی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ویڈیو اگر اس سکرین پہ اگر آج چل جاتی کہ لندن میں آپ نے بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور افسروں اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے بارے میں جو آپ نے زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو شاید زبان کاٹ دیتا۔ عمران نیازی، چہرہ آپ کا مکروہ چہرہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ میں اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے نواز شریف کی قیادت میں دن رات کام کریں گے۔ آج عمران نیازی، تم پاکستانی فوج کو بدنام کرتے ہو، ان کے خاندانوں کو بدنام کرتے ہو، ویڈیو چلواتے ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا مگر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا؟ انہوں نے شہادتیں دی، انہوں نے اپنی بیویوں، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر لاکھوں
बीवियों को बेवा होने से बचाया, उन्होंने अपने हाथों से क़यादत के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। आज तुम उनके खिलाफ जहर उगलते हो। मैं ये कहता हूं अदलिया से, अदालत उज़्मा से कि मेहरबानी करके, आप पाकिस्तानी हैं, जज हैं, काजी हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। क्या आप ये चाहते हैं? मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम 190 मिलियन पाउंड वो नवाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाजी ने चोरी किए। उसने खजाने में डालने के बजाय दूसरे खजाने में पैसे डाले। वो खाना काबा की घड़ी का वो करोड़ों रुपए की घड़ी वो इमरान नियाजी ने चोरी की, उसने बाजार में बेची, वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बेची। वो इसी तरह वो जमीन जो दूसरों से ली वो मुस्लिम लीग के लोगों ने नहीं ली, वो इमरान नियाजी ने ली। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पांव से रोन देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं इमरान नियाजी की जाती मामलात के ऊपर कोई लफ्ज नहीं कहना चाहता कि ये गैर मुनासिब बात है। वो जाने, अवाम जाने, खुदा जाने, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के अफसरों के खानदानों को जिस तरीके से सरे बाजार तुम रुसवा कर रहे हो, ये कौम इस बात को कभी माफ नहीं करेगी। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अपनी जानें लड़ा देंगे, खून पसीना बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और पाकिस्तान को इस इमरान नियाजी साजिश से बचाएंगे। मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान, आवाज दे पाकिस्तान, कायदे आजम नवाज शरीफ, कायद नवाज शरीफ। अब मैं दावत दूंगा। अभी बातें तो मैंने और भी बहुत करनी थी, लेकिन अब कायद ने बात करनी है। आखिरी बात ये करना चाहता हूं, मुझे किसी ने पूछा कि शहबाज शरीफ साहब, आपने इतनी खुशदिली से और मोहब्बत से खुद ही इस्तीफा दे दिया और अपने भाई को आपने यहां पर सदारत के लिए नामजदगी के ऊपर दस्तखत भी किए, तो ये आपने क्या किया? मैंने कहा वो तो अमानत थी, मैं अमीन था, शुक्र है कि मैं अमानत को संभाल सका और अमानत उनके हवाले की। तो उन्होंने कहा फिर आगे आप क्या करेंगे? मैं क्या वही पुरानी दरगाह कम करांगे पाकिस्तान। मैं तमाम